آج ہم بات کریں گے پولیس پر. پولیس کا جو محکمہ ہے، پولیس کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، اس میں جو عام عوام کو مسائل درپیش ہیں اور پولیس کا رویہ، پولیس کا کردار اس عام عوام میں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ایڈوکیٹ ابرار مہر صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام حنظلہ بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا. جی آپ کا شکریہ. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، پولیس کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں سر، بیسیکلی پولیس کا اس سوسائٹی کے اندر بیسیکلی کردار یہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو رسپیکٹ دے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. عام طور پہ یہ جو سمجھا جاتا ہے نا کہ پولیس کوئی زیادتی کرے گی، کوئی ظلم کرے گی. دیکھیں اگر وہ ایسا کرے تو اس کے خلاف آپ قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں، لیکن پولیس کی سب سے پہلی اور بنیادی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے دوسرے انسانوں کی رسپیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت کا تحفظ، جرائم کی روک تھام، یہ ہے سب سے پہلے پولیس کی بنیادی ڈیوٹی. آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسا ہی ہو رہا ہے؟ دیکھیں کامنلی دیکھیں تو عام لوگ تو ویسے ہی خوفزدہ ہیں. پولیس کا نام ان کے سامنے آ جائے تو وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ یہ کیا کرے گی. حالانکہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ پولیس والا اگر کسی بندے کو رستے میں روک کر اس کی تلاشی بھی لینا چاہے تو وہ بھی اس نے رسپیکٹ فل طریقے سے لینی ہے. اس کو ہیوملیٹ نہیں کرنا، اس کی انسلٹ نہیں کرنی، اس کو ڈی گریڈ نہیں کرنا، اس کو برا نہیں بولنا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی، پورے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور پورے پروٹوکول کے ساتھ. اگر کوئی پولیس والا، جس طرح سے میں نے ابھی بات کی ہے نا کہ پولیس والا بغیر کسی کی اجازت کے یا کسی کی انسلٹ کر کے تو کسی کی تلاشی بھی نہیں لے سکتا. اگر پولیس والا اس طرح کا کوئی کام کرے گا تو اس کے خلاف عدالت میں چارہ جوئی کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں جی اس نے اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے کام کیا ہے، اس نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے یا اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے. تو پولیس کے لیے دیکھیں پولیس غلط کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پولیس زیادتی کرتی ہے، لیکن قانون یہاں پہ موجود ہے کہ اگر پولیس غلط کرے تو اس کی روک تھام ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہوتی کہ جی پولیس اگر ہماری بات نہیں سنیں گی یا پولیس ہمیں ڈی گریڈ کرے گی یا پولیس ہمیں پکڑ کے گرفتاری نہیں ڈالے گی یا پولیس اگر ہمیں ریمانڈ پہ لے کے آتی ہے تو پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا ظلم کرے گی، پتہ نہیں ہمیں مار پیٹ کرے گی وغیرہ وغیرہ. بیسیکلی ڈس انفارمیشن ہے، لوگوں کو پراپر طریقے سے اس حوالے سے معلومات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے رائٹس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے تو پھر کافی حد تک اس جو پرابلمس ہیں ان کو کور کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر یہ جو ریڈ کرتے ہیں، یہ پولیس ریڈ کرتی ہے، خواتین کو ہراساں کرتی ہے، یہ بھی قانون میں ہے؟ نہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس اگر کسی کے گھر میں ریڈ کرنا چاہے یا کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہے تو اس نے پراپر مجسٹریٹ کے پاس جا کے باقاعدہ طور پر سرچ وارنٹ حاصل کرے گی تو داخل ہوگی. اگر پولیس ایسا نہیں کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے. سرچ وارنٹ کے بغیر پولیس کسی بھی صورت میں کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی. اور اگر پولیس کے پاس سرچ وارنٹ بھی ہوگا تو وہاں پر بھی ایک پیٹرن ہے، ایک طریقہ کار ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ پولیس نے سرچ وارنٹ حاصل کیا تو منہ اٹھایا، دروازہ توڑ دیا اور کسی کے گھر کے اندر داخل ہو گئی. ایسا نہیں ہے. پولیس سب سے پہلے گھر کے رہنے والے لوگوں کو انٹیمیٹ کرے گی کہ ہمیں آپ کے بارے میں یہ فلاں قسم کی شکایت ہے یا آپ کے گھر میں کوئی فلاں کوئی انلیگل ایکٹیویٹیز کوئی ہو رہی ہیں، ہم آپ کے گھر کو سرچ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی فلاں ملزم ہے ہم اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے گھر کے لوگوں کو انٹیمیٹ کرنے کے بعد اور گھر کی جو خواتین ہیں ان کے تقدس کو، ان کے احترام کو اور ان کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں کہا جائے گا کہ جی آپ مہربانی فرما کے کسی ایک خاص کمرے میں آپ شفٹ ہو جائیں تو ہم آپ کے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں. مطلب یہ کہ سرچ وارنٹ کا ہونا بھی ضروری ہے. سرچ وارنٹ کے بغیر کوئی پولیس والا کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. اور دوسرے نمبر پہ ضروری ہے کہ گھر والوں کو اطلاع کی جائے، خواتین کو ایک کمرے میں ان کے تقدس احترام کے پیش نظر کہ جی آپ یہاں ایک کمرے میں ہو جائیں، ہم قانونی طور پر آئے ہیں اور آپ کے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب بھی کسی پولیس والے نے کسی کے گھر کے اندر جا کے اس کی تلاشی لینی ہے تو ضروری ہے کہ وہاں پہ لوکیلٹی کے لوگوں کو ساتھ شامل کرنا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ کم از کم 2 سوسائٹی کے رسپیکٹیبل لوگوں کو آپ نے اس ساری پروسیڈنگ کا حصہ بنانا ہے کہ یہ فلاں بندے کی موجودگی میں ہم آئے ہیں اور ان کی موجودگی میں ہم نے جو پروٹوکول ہیں اس حوالے سے سرچ وارنٹ حاصل کیا ہے، گھر والوں کو اطلاع کر دی ہے، عورتوں کو ایک کمرے میں شفٹ کر دیا ہے اور ان کی موجودگی میں ہم نے فلاں کارروائی کی ہے.
मुलजम पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, घर की तलाशी ली, क्या मिला क्या नहीं मिला, इस सारी सूरत हाल को उन्होंने अपने पास लिखना होता है और दो जो गवाहान लोकल हैं उनकी उन्होंने उसके ऊपर शहादत डालनी है, फिर सारी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करनी है। मतलब सर इसमें आपने ये कहा सिंपल कि जो पुलिस फॉर एग्जांपल किसी घर में रेड करती है तो वो जब जाएगी तो उसी सोसाइटी के जो बड़े दो लोग होंगे पहले उनको जाके मिलेगी। डेफिनेटली पुलिस वाले सर्च वारंट लेने के बाद भी उनको परमिशन नहीं है कि वो किसी के घर के अंदर दाखिल हो सके, दस्तक दे सकें किसी के। ना इसके बकायदा इसके प्रोटोकॉल हैं, कानून इसके ऊपर मौजूद है कि ये ऐसा होता है। देखिए पुलिस वाले अगर ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं। मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जरूरी है कि आम लोगों तक, आम शहरियों तक ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कि अगर कोई पुलिस वाला हमारे घर में दाखिल हो जाए, उसके पास सर्च वारंट ना हो, उसने प्रोटोकॉल पूरा ना किया हो, उसने लोकेलिटी के रिस्पेक्टेबल लोगों को अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो भी उन्होंने प्रोसीडिंग करनी है उसमें शामिल ना किया हो, औरतों के तकद्दुस और एहतराम को मद्देनजर ना रखा हो, तो फिर पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है। और अगर पुलिस वाले इस सारे प्रोटोकॉल के ऊपर अमल नहीं करते तो देन पुलिस वालों के खिलाफ दो किस्म की कार्रवाइयां की जा सकती हैं। नंबर एक तो ये कि आप उनके हाई अप्स को, यानी कि एक सपोज के कोई कांस्टेबल आया है तो उसके ऊपर उसका एसएचओ है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, या आप उससे ऊपर जाना चाहें तो एसपी है, एसएसपी है, ठीक है, आप उनको अप्रोच करें, उनके पास जाएं, उनको रिक्वेस्ट करें, एप्लीकेशन दें। और अगर आप ये समझें कि आपके साथ गलत हुआ है, आपको को डिफेम किया गया है, आपकी इंसल्ट की गई है, तो आप पुलिस के खिलाफ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। मतलब कि आप हत्के इज्जत का पुलिस वालों के खिलाफ बकायदा दावा दायर कर सकते हैं। तो ऐसा मुमकिन है, हो सकता है ऐसा सर पाकिस्तान में? मसला प्रॉब्लम फिर मैं वही बात करूंगा हो सकता है, कानून मौजूद है। देखें मैं तो बतौर कानून के एक तालिब इल्म के यही बताऊंगा ना कि कानून हमारा यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मसला ये होता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। अगर अवेयरनेस होती भी है तो उनके जहन में एक खौफ होता है कि अगर हम पुलिस वालों के खिलाफ जाएंगे, हम उनके हाई अप्स को एप्लीकेशन देंगे, या हम अदालत के अंदर जाके हद की इज्जत का कोई दावा करेंगे, या हम इन्होंने जो अपने इख्तियारात का गलत और नाजायज इस्तेमाल किया है उसके खिलाफ हम कोर्ट के पास जाएंगे तो पता नहीं पुलिस वाले हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमें डराना शुरू कर देंगे, हमें शायद झूठे मुकदमात में मुलव्वस कर देंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है और उसके बाद थोड़ी सी हिम्मत का होना भी जरूरी है। कि अगर आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको स्टैंड करना चाहिए, आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। और आपने प्रोटेस्ट किस तरीके से करना है? आपने कानून के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए जो पुलिस वालों के अगेंस्ट कानून कहता है कि आप उनके हाई अप्स को एप्लीकेशन दें, उन्होंने कुछ आपके फर्ज कर लें चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया, या फर्ज कर लें कि सर्च वारंट के बगैर किसी के घर में दाखिल हो गए हैं, तो आप उनके खिलाफ के मतलब इसी बात को लेके कि कानून तो ये कहता है कि आप किसी के घर में बगैर इजाजत लिए दाखिल नहीं हो सकते। और अगर कोई जबरदस्ती, मतलब पुलिस वाले अगर आएंगे तो उनके पास वेपन होगा, वो अजनबी लोग हैं, उनका किसी के घर में दाखिल होना तो नहीं बनता, लेकिन अगर जबरदस्ती किसी के घर में दाखिल हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने खवातीन को हरासा किया है, उन्होंने जो प्रोटोकॉल्स बनते थे उसके ऊपर अमल नहीं किया, उन्होंने चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पमाल किया, तो उनके खिलाफ FIR का अंदराज भी आप करवा सकते हैं। उनके देखें यहां पर मुझे एक और बात याद आ गई है। अगर आप ये समझते हैं कि पुलिस ने आपके साथ कुछ गलत किया, मैं पुलिस ऑफिसर के पास गया, मैं हाई अप्स के पास गया, मैंने एप्लीकेशन दी लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई, मुझे अब क्या करना चाहिए? देखिए इसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप पुलिस के खिलाफ हद के इज्जत का सिविल कोड के अंदर दावा दायर कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कि जी मैंने अंदराज मुकदमा की एप्लीकेशन दी थी कि फलां पुलिस वाले ने मेरे साथ गलत किया है, ज्यादती की है, और मैंने अंदराज मुकदमा के लिए पुलिस वालों को जाके उनके हाई अप्स जो ऑफिशियल्स हैं उनको एप्लीकेशन दी थी, लेकिन मेरी दरखास्त के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो आप एक प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से आप एक है ना कि आपके साथ कुछ गलत हुआ, आप पुलिस वालों के पास गए, आपने अंदराज मुकदमा की एक एप्लीकेशन दी, तो पुलिस का काम तो यह है कि जैसे ही आपके पास एक अंदराज मुकदमा की एप्लीकेशन आ जाए तो आपने उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। कानूनी तौर पर पुलिस पाबंद है कि उसने कार्रवाई करनी है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करती तो देन आपके पास दूसरा फोरम है कि आप बराह रास्त मजिस्ट्रेट की अदालत में एक इस्तगासा दायर करें। और जिस तरह से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान मुकम्मल हो जाने के बाद चालान अदालत के अंदर पेश किया जाता है, और जिस तरह से अदालत तमाम केस की कार्रवाई करने के बाद जजा और सजा का फैसला करती है, प्राइवेट कंप्लेंट या इस्तगासा ये वही चीज़ है
کہ پولیس جب آپ کی بات نہ سن رہی ہو. دیکھیں یہ اسپیسیفک جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم تھوڑا سا واسٹ سینیریو میں بھی لیں کہ جی کوئی بھی ہمارے ساتھ کوئی واقعہ ایسا بن گیا, کوئی ایسا وقوع ہمارے ساتھ ہو گیا خدا نخواستہ, تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم پولیس والوں کے پاس جائیں گے, اپنے متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جائیں گے, وہاں جا کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو اندراج مقدمہ کی ہم اپلیکیشن دیں گے, اور ایس ایچ او قانونی طور پر پابند ہے اس بات کا. یہ میں آپ کو کرمنل پروسیجر کوڈ کی بات کر رہا ہوں, 154 سی آر پی سی یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی وقوع سرزد ہو جائے آپ پولیس والوں کو اندراج مقدمہ کی اپلیکیشن دیں, تو تھانے دار مطلب کہ ایس ایچ او اس بات کا پابند ہے کہ وہ آپ کی درخواست کے اوپر ہر صورت میں ایف آئی آر کا اندراج کرے گا. اس میں بے شمار اعلیٰ عدالتوں کے ہائی کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں کہ بھائی آپ کے پاس درخواست آ گئی ہے, جیسی بھی آ گئی ہے, سچی آ گئی ہے جھوٹی آ گئی ہے, اس کے اوپر پہلے ایف آئی آر کا اندراج کرو, اس کے بعد انویسٹیگیشن کرو. مطلب ایسا نہیں ہے کہ جی اپلیکیشن آئی ہے پہلے جی انویسٹیگیشن کریں گے, دیکھیں گے صحیح ہے غلط ہے. نو, درخواست آ گئی ہے پرچہ کرو, پرچہ ہو جانے کے بعد پھر انویسٹیگیشن کرو. اب اس کا دوسرا فیز یہ بنے گا کہ جی پولیس والوں کے پاس تو میں گیا تھا, اندراج مقدمہ کی میں نے اپلیکیشن بھی دی تھی, میں ان کے ہائی اپس کے پاس بھی گیا تھا, لیکن میری بات نہیں سنی گئی, تو اب میں کیا کروں؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اپنے متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس جائیں گے کہ جی میرے ساتھ یہ فلاں کچھ غلط ہو گیا, میں گیا تھانے دار کے پاس, اس نے میری بات نہیں سنی, تو لہٰذا میں آپ کے سامنے استغاثہ فائل کرتا ہوں, میں براہ راست آپ کو اپنی بات سنانا چاہتا ہوں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں کہ آپ اگر پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں, بات نہیں بنتی, ان کے ہائی آفیسرس کے پاس جائیں, بات نہیں بنتی, تو آپ کے پاس فورم ہے, آپ جسٹس آف پیس کے پاس جا سکتے ہیں. اب جسٹس آف پیس ہر ضلع کے اندر ایک سیشن جج صاحب موجود ہوتے ہیں. پہلے تو خیر سیشن جج صاحب کے پاس یہ اختیارات ہوتے تھے, اب ایڈیشنل سیشن ججز کے پاس بھی یہ اختیارات موجود ہیں. مطلب کہ اگر تحصیل لیول پہ ہیں تو کسی نہ کسی ایڈیشنل سیشن جج کے پاس یہ اختیار ہوگا. مطلب سیشن ججز کے پاس اور ایڈیشنل سیشن ججز کے پاس اختیار موجود ہے کہ میرے ساتھ یہ فلاں فلاں وقوع بن گیا, میں نے پولیس والوں کو اپلیکیشن دی, یا میں نے ایس پی کو یا ایس پی کمپلینٹ سیل کو میں نے اپلیکیشن دی, لیکن میری درخواست کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج نہیں کیا گیا. تو اب کیا ہوگا کہ جناب جسٹس آف پیس سے مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ میں جج صاحب کے پاس, سیشن جج صاحب کے پاس یا ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس میں براہ راست چلا گیا ہوں کہ میرے ساتھ یہ وقوع ہوا ہے, لہٰذا پولیس والوں کو ہدایت جاری کی جائے کہ میری اس درخواست کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج کیا جائے. ٹھیک ہے, یعنی کہ 2-3 باتیں ہمارے سامنے آ گئی نا, کہ ایک تو آپ اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو اپروچ کریں گے, اس کے بعد ان کے ہائی اپس کو اپروچ کریں گے, بات نہیں بنتی تو آپ جسٹس آف پیس کے پاس جائیں گے, مطلب جج صاحب کے پاس جائیں گے, سیشن جج کے پاس آپ جائیں گے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ میری بات کہیں بھی بنتی نظر نہیں آ رہی, تو آپ کے پاس رائٹ موجود ہے کہ آپ اپنے متعلقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں ایک استغاثہ دائر کر سکتے ہیں, ڈائریکٹ اپنی کمپلینٹ عدالت کے اندر فائل کر سکتے ہیں, اور اپنے اس کیس کی تمام تر کارروائی, آپ کی شہادت ریکارڈ کی جائے گی, آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ سے لیے جائیں گے, اگر کوئی دوسری طرف سے کوئی آپ کے اوپر سوال جواب کرنا چاہے, کراس ایگزامینیشن کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. مطلب کہ تمام تر کیس کی کارروائی مکمل ہو جانے کے بعد عدالت الٹیمیٹلی اس کا فیصلہ کرے گی جزا اور سزا کا, کہ اس بندے کو چھوڑنا ہے یا اس کو سزا دینی ہے. تو اس سارے سینیریو میں جو ایس ایچ او ہے یا جو اس کے اوپر ہے ایس پی ہے یا ایس ایس پی ہے, تو وہ کہاں جائیں گے پھر؟ یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ مطلب اگر آپ کی سنوائی ایس ایچ او تک نہیں ہوتی. دیکھیں یہ ایک پیٹرن ہے نا, ایک قانون ہے کہ آپ کے پاس جو کوئی وقوع جب بھی ہوگا تو آپ نے سب سے پہلے اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو اپروچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ فرض کر لیں کہ وہ کوئی لیت و لال سے کام لے رہا ہے, یا کرتے ہیں دیکھتے ہیں, پارٹیز کو بلاتے ہیں, ان کو سنتے ہیں, پھر دیکھیں گے آپ کا بنتا ہے نہیں بنتا, کرتے ہیں پولیس والے ایسے, ان کے بڑے الٹیریئر موٹیوز ہوتے ہیں. چلیں ایک سائڈ پہ ہم دیکھیں تو ایک بات تو یہ بھی ہوتی ہے نا, بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر کسی دوسرے بندے کو پھنسانے کے لیے ایک جھوٹی اپلیکیشن دے دیتے ہیں. اس طرح کے واقعات بھی ہیں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وقوع تو ہوا ہوتا ہے, پولیس والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وقوع ہوا ہے, لیکن بس وہ ان کو ٹال مٹول کریں گے. مقصد ہوتا ہے یہ کہ چلیں جی کچھ نہ کچھ درخواست دینے والے سے بھی لے لیں گے, کچھ نہ کچھ جس ملزم کے خلاف اپلیکیشن آئی ہے کچھ نہ کچھ اس سے بھی لے لیں گے, اس طرح کی معاملات. لیکن اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں مختلف فورمز ہیں نا, جس طرح سے ایک مجسٹریٹ کی عدالت میں ہے, آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو یہاں سے ریلیف نہیں مل رہا تو اس کے اوپر سیشن کورٹ ہے, سیشن کورٹ سے آپ کو ریلیف نہیں ملتا تو اس کے اوپر ہائی کورٹ ہے, یا اس کے اوپر سپریم کورٹ ہے. اسی طرح آپ نے بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے.
یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر پولیس والے بات نہیں سنتے تو میں نے اس کے اگر آپ کے ساتھ وقوع تو 3 قسم کے میں نے طریقے بتائے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایس ایچ او کے پاس جائیں, ایف آئی آر کا اندراج ہونا چاہیے, کیونکہ قانون کہتا ہے کہ جب بھی اپلیکیشن آئے گی تو ایس ایچ او پابند ہے اس بات کا کہ وہ پرچے کا اندراج کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا فورم, آپ ایس پی کمپلینٹ سیل کے پاس چلے جائیں, وہاں جا کے اندراج مقدمہ کی اپلیکیشن دیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سنوائی وہاں پر بھی نہیں ہو رہی تو پھر تیسرا فورم آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اس کے بعد ادھر جسٹس آف پیس کے پاس آ جائیں. نہیں, تیسرا آپ نے ایس ایس پی نہیں کہا؟ نہیں, وہ آپ نے ایک فورم ہی اڈاپٹ کرنا ہے نا. مطلب اب یہ تو نہیں کہ ایک ایس ایچ او کو اپلیکیشن دے دی ہے, اس کے بعد ایک ڈی ایس پی کو دے دی, پھر ایس پی کو, پھر ایس ایس پی کو, پھر اس طرح تو پھر لمبی بات چلی جائے گی نا. بس قانون یہ سمپل سی بات کرتا ہے, کہتا ہے کہ آپ ایس ایچ او کو اپلیکیشن دیں, نہیں تو ایس پی کمپلینٹ سیل کو دیں. آپ کی بات اگر نہیں سنی گئی یا آپ کی درخواست کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوا تو آپ جسٹس آف پیس کے پاس چلے جائیں, مطلب کہ سیشن جج کے پاس چلے جائیں, وہاں جا کے آپ درخواست دیں. اور اگر آپ پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے تو آپ براہ راست ایک استغاثہ دائر کر سکتے ہیں. اس کو پرائیویٹ کمپلینٹ کہہ لیں, براہ راست عدالت کے اندر اپنی بات کی سنوائی کے لیے جانا کہہ لیں, تو آپ عدالت میں استغاثہ دائر کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک بڑا فنی سا سوال ہے پولیس کے حوالے سے, یہ چائے پانی کو قانون کس نظر سے دیکھتا ہے؟ دیکھیں جی, چائے پانی کا قانون کے ساتھ تو کوئی واسطہ نہیں ہے. چائے پانی تو آپ اس کو رشوت کہہ لیں, سیدھی سی سمپل سی بات ہے. وہ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا سر, خود کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا سر, ناظرین آپ دیکھ لیں. دیکھیں سمپل سی بات ہے نا, چائے پانی کی بات کرنے کے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جی کچھ نہ کچھ ہمیں دیں, کچھ رشوت دیں, ٹھیک ہے نا. لیکن دیکھیں غلط ہے. کوئی آپ سے رشوت کا تقاضا کرے تو نہیں دینی چاہیے. اگر رشوت کا تقاضا کرے تو اس کے لیے علیحدہ سے ایک فورم ہے, آپ اینٹی کرپشن میں جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو چائے پانی کا عام قانون کے ساتھ اس کا واسطہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک جنرل ایک ٹریڈیشن کا حساب کہہ لیں, ایک تقیہ کلام کہہ لیں, ایک دوسرے کو سمجھانے والی بات کہہ لیں کہ مطلب جی وہ جیب گرم کرنا یا وہ چائے پانی والی بات, اس کا مطلب ہے بھائی کچھ نہ کچھ دو مجھے, کچھ دو. سر زیادہ میرا خیال ہے پاکستان میں یہ چائے پانی ہی چل رہا ہے, ایسا ہی ہے. آپ نہیں چلیں, آپ ایک ایڈوکیٹ ہونے کے حیثیت سے نہیں, آپ ویسے ایک جنرل آپ سوال ہے, کیا سمجھتے ہیں ایسا نہیں چل رہا کہ کسی ملزم کو پکڑا, ایک آپ کو نظر بھی آ رہا ہے فار ایگزامپل کہ یہ ملزم ہے یار, دیکھیں, اور وہ چائے پانی لے کے چھوڑ دیا. سر دیکھیں یہ ہے ہمارا بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. اب پولیس والے کیا کرتے ہیں کہ جی سب سے پہلے اپلیکیشن گئی ہے تو تب بلیک میلنگ, اس کے بعد ایف آئی آر کا اندراج ہو گیا تو تب بلیک میلنگ, جو ایف آئی آر کا مدعی ہے اس سے الگ سے بلیک میلنگ, جی آپ کے ملزمان کو پکڑتے ہیں, جی ہم نے ان سے برآمدگی کرنی ہے, جی ہم نے ان کے ریڈ کرنا ہے ان کو پکڑنے کے لیے, جی وہ ٹی اے ڈی اے, گاڑی کا پیٹرول, بندوں کا خرچہ, روٹی شوٹی وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے نا. پولیس والے مختلف کس طرح سے کرتے ہیں بلیک میل, اور بیچارے لوگ مجبور ہیں بلیک میل ہونے کے لیے. سر اس پہ ایک چھوٹی سی بات معذرت سے زیادہ, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک فار ایگزامپل آپ کی اپنے ایس ایچ او کے پاس گئے ہیں آپ, اور جا کے آپ نے وہاں پر اپنی درخواست یا آپ کا پرچہ بھی کٹ گیا, اس کے بعد آپ کو یہ کہیں کہ یار ہمارے یہاں ہم نے اس ملزم کو پکڑنے جانا ہے, آپ کا یہ ملزم ہے, ہم نے اس کو پکڑنے جانا, تو آپ ہمیں یہ پیٹرول وغیرہ دیں سارا کچھ. نہیں سر, دیکھیں پولیس کی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے, جس طرح سے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جب اپلیکیشن آئے تو ایف آئی آر کا اندراج کرنا ہے. پولیس کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ اس نے ملزم کو ٹریس کرنا ہے, اس نے ملزم کو پکڑنا ہے, قانون کے دائرے کے اندر لے کے آنا ہے, انویسٹیگیشن کرنی ہے, شہادتیں اکٹھے کرنی ہیں, موقع پہ جانا ہے, گواہان کے بیان لکھنے ہیں, یہ ساری پولیس کی ذمہ داری ہے. مطلب ایسے تو پھر سسٹم فلاپ ہو جائے گا نا. ہاں بالکل, بلکہ ہیں بہت ساری قباحتیں ہیں اس کے اندر. جس طرح سے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ پولیس والے کیا کہتے ہیں کہ جی مدعی سے بھی پیسے لینے ہیں, ملزم کو پکڑنا ہے, جی تفتیش کرنی ہے, جی ریڈ کرنا ہے, جی فلاں کرنا ہے, چلان عدالت کے اندر سبمٹ کرنا ہے, ملزم کو گناہ گار کرنا ہے, یا وٹ ایور. مدعی سے بھی پیسے لیں گے اور ملزمان سے بھی پیسے لے لیں گے کہ جی آپ کو تھوڑا سا نرمی دے دیں گے, آپ کو تھوڑا سا بے گناہ کر دیں گے, آپ کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیں گے, آپ کو ویسے کر سکتے ہیں, یہ ان کے پاس اتھارٹی ہے. دیکھیں پولیس والوں کے پاس یقین کریں میں آپ کو بتاؤں کہ کس حد تک اختیارات ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے.
اچھا جی بتائیں ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں. ناظرین یہ پوڈ کاسٹ جسٹ اویئرنیس کے لیے ہے, جو ہمارا عام عوام جن مسائل کو نہیں سمجھتی یہ صرف ان کے لیے پوڈ کاسٹ ہے, ٹھیک ہے, چونکہ عام عوام کے ساتھ ہی روزمرہ یہ مسائل جو ہیں یہ پیش آتے ہیں, تو ہم نے سوچا تھا کہ یہ ہم وکیل صاحب سے ہم ٹائم لیں گے. تو جی سر آپ بتائیں ذرا. سر دیکھیں پولیس والوں کے پاس اس حد تک اختیارات موجود ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ سیریس سے سیریس آپ مطلب کیس دیکھ لیں. اگر خدا نخواستہ کسی کو فائر لگ گیا ہے یا کوئی خدا نخواستہ کسی کی جان چلی گئی ہے یا کوئی مرڈر ہو گیا ہے, تو پولیس کے پاس آلموسٹ وہی اختیارات ہیں جو عدالتوں کے پاس ہیں کسی کافی حد تک. مثال کے طور پہ چلیں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ پولیس جو انویسٹیگیشن کرتی ہے, پاکستان کی سپریم کورٹ بھی پولیس کی انویسٹیگیشن کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی کہ بھائی تم نے اس بندے کو پکڑنا ہے یا اس بندے کو نہیں پکڑنا, یا اس بندے کو گناہ گار کرنا ہے یا اس بندے کو گناہ گار نہیں کرنا. یہ ایبسولوٹ پولیس کی انویسٹیگیشن ہے, اس نے اپنی مرضی کے مطابق چلنا ہے کہ کس کو گناہ گار کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا, کس کو چھوڑنا ہے, کس کو پکڑنا ہے, واٹ ایور. یہ پولیس کی ذمہ داری ہے. عدالت اس میں انٹرفیئرنس کر ہی نہیں سکتی, قانون اجازت ہی نہیں دیتا. اچھا اب تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. میں آتا ہوں اس طرف آتا ہوں, میں تھوڑا سا ذرا پولیس کے تھوڑے سے اختیارات کو میں ڈسکس کر لوں کہ پولیس اپنے اختیارات کا کہاں پہ استعمال پازیٹیولی کرتی ہے یا کہاں پہ وہ نیگیٹیولی اپنے اختیارات کو استعمال کرتی ہے. ضرور, ٹھیک ہے نا. اور بے شمار لوگوں کو, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے پولیس آفیشلز ہیں جن کو شاید یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے یہ بھی اختیارات ہیں. مثال کے طور پہ پولیس کے پاس اختیار ہے کہ اگر کوئی ملزم ان کے پاس آ گیا ہے تو اگر اس کے پاس اس ملزم کے خلاف کوئی شہادت مقبول وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے, تو اس ملزم کو بے شک وہ قتل کیس کا ہی ملزم کیوں نہ ہو اس کو چھوڑ سکتے ہیں, بغیر شورٹی لے کے بھی چھوڑ سکتے ہیں, مطلب کہ کوئی ضامن کوئی گارنٹی لے کے بھی چھوڑ سکتے ہیں اور بغیر گارنٹی کے بھی چھوڑ سکتے ہیں. سر بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں میں یہ قانون کا سیکشن ہے 179 کرمنل پروسیجر کوڈ, کہ اگر کسی ملزم کے خلاف ایویڈنس ناکافی ہو تو اس کی بنیاد پر پولیس والے ملزم کو چھوڑ سکتے ہیں. نمبر 2, جس طرح سے ایک مجسٹریٹ کا اختیار ہے نا کہ مجسٹریٹ کسی بھی ملزم کو مقدمے سے ڈسچارج کر سکتا ہے, پولیس والوں کے پاس بھی اسی طرح کا اختیار ہے. اگر وہ سمجھیں کہ ملزم بے گناہ ہے یا اس کے خلاف جرم ثابت نہیں ہو رہا, تو جس طرح سے مجسٹریٹ ڈسچارج کر سکتا ہے نا, اسی طرح یہ بھی ملزم کو ڈسچارج کر کے چھوڑ سکتے ہیں, مقدمے کو خارج کر سکتے ہیں. اچھا اگر ہم تیسری بات کریں, دیکھیں کوئی بھی ملزم اگر پکڑا جائے تو ضمانت لینے کا اختیار عام کانسیپٹ کیا ہے کہ ضمانت لینے کا اختیار صرف اور صرف عدالتوں کے پاس ہے. ضمانت لینے کا اختیار جس قانون کے تحت, جس سیکشن کے تحت مجسٹریٹ کے پاس ہے, جس سیکشن کے تحت سیشن کورٹ ہائی کورٹ کے پاس ہے, اسی سیکشن کے تحت پولیس آفیسر کے پاس اختیار موجود ہے کہ کوئی بھی ملزم چاہے کسی ہی جرم کا کیوں نہ ہو وہ اس کی ضمانت لے کے اس کو چھوڑ سکتا ہے. مطلب کہ جرم عام طور پہ 2 قسم کے ہوتے ہیں نا, کہ یہ ایک کیٹیگری بنائی ہے یہ قابل ضمانت جرائم ہے, اور یہ ایک کیٹیگری ہے یہ ناقابل ضمانت جرائم ہے. تو پولیس قابل ضمانت جرائم میں بھی یعنی گرفتاری ڈالے بغیر بھی ملزم کو چھوڑ سکتی ہے, اور گرفتاری ڈالنے کے بعد اگر قابل ضمانت ہے تو تب بھی اس سے ضمانت لے کے اس سے شورٹی لے کے اس کو چھوڑ سکتی ہے. اور اگر جرم مطلب ہینس نوعیت کا ہے, جس طرح سے مطلب کہ چوری ہے, ڈکیتی ہے, اغوا ہے, زنا ہے, قتل ہے, یا خدا نخواستہ کسی کو فائر لگا ہے, واٹ ایور کوئی بھی اس طرح کا کیس ہو, تو پولیس کے پاس انہی دفعات کے تحت, جنہی دفعات کے تحت عدالتوں کو اختیار ہے کہ وہ ملزم کی ضمانت لے سکتے ہیں, ایک پولیس آفیسر کے پاس بھی وہی اختیار موجود ہے قانون کے مطابق کہ وہ کسی بھی ملزم کی ضمانت لے سکتا ہے, اس سے شورٹی لے سکتا ہے اور اس کو چھوڑ سکتا ہے. واہ واہ واہ, بڑی بات ہے سر. یہ تو مطلب آپ نے مزید ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں عام عوام کے لیے. دیکھیں لیکن سر اس میں نا ایک بات ضرور کروں گا. دیکھیں ظاہر ہے آپ نے ان کے جو یہ اختیارات ہیں جو پولیس کے پاس اختیارات ہیں وہ آپ نے بتائے ہیں, لیکن ہوتا یوں ہے پاکستان میں, شاید جو آپ نے بتایا کہ کم ہی ایسا ہوتا یوں ہے کہ فار ایگزامپل میرے ساتھ کوئی معاملہ بن گیا نا, میں اگر تھانے جاتا ہوں تو میری سنوائی تو نہیں ہوگی. میرا کنسیپٹ یہ ہے, عام عوام الناس کا یا عام ہمارے جو عمومی طور پہ جو لوگ ہیں ان کا کنسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم ایس ایچ او کے پاس جا کے اپنی درخواست دائر نہیں کروا سکتے. ایسا ہے؟
نہیں دیکھیں سر، وہی بات آتی ہے چائے پانی. دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ سے کوئی رشوت کا تقاضا کرے تو آپ مطلب آپ کو اگر آپ نے درخواست بھی درج کرانی ہے تو وہ بھی مطلب آپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. دیکھیں نہیں دیکھیں ابھی چونکہ ہر تھانے میں فرنٹ ڈیسک بن چکے ہوئے ہیں، اب اپلیکیشن سبمٹ کروانا مطلب کوئی مشکل نہیں ہے، اور نہ اس حوالے سے کوئی بندہ آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے یا آپ سے کوئی پیسے مانگ سکتا ہے. کسی بھی بندے کے ساتھ کوئی بھی کسی طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ سمپل یہاں تھانوں کے اندر فرنٹ ڈیسک بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں جائے اپنی اپلیکیشن دے، اور اس کو جو رسید دی جائے گی نا اس پہ جو اس کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوگا، جو بھی اس کیس کا تفتیشی ہوگا، اس کا نام لکھا ہوگا، اس کا فون نمبر لکھا ہوگا، اور آپ کو ہدایت کی جائے گی کہ آپ نے یہ جو درخواست جمع کروائی ہے فرنٹ ڈیسک میں، آپ کا یہ فلاں تفتیشی ہے، اس کو آپ کانٹیکٹ کریں، اس سے ملاقات کریں، اور تفتیشی کو یہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے 7 دن کے اندر اندر یا تو ایف آئی آر کا اندراج کرنا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درخواست اس کی غلط ہے یا جھوٹی ہے تو آپ نے اس درخواست کو خارج کر دینا ہے. مطلب 7 دن سے زیادہ اس درخواست کو لے کے نہیں چلا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. سر یہ بتائیں کہ یہ ایک پولیس ایک ملزم کو پکڑتی ہے تو کب تک اس کو تھانے میں رکھ سکتی ہے قانونی طور پہ؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس پابند ہے اس بات کی کہ کسی بھی ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرنا ہر صورت میں ضروری ہے. پولیس اس سے لیٹ نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں آپ ایک اس سے ہٹ کے ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جی پولیس نے تو پکڑ لیا لیکن گرفتاری نہیں ڈالی، وہ ایک علیحدہ کوشچن ہے، اس کے اوپر آتے ہیں. ابھی فی الحال صرف یہ بات ہے کہ اگر پولیس نے کسی ملزم کو پکڑ لیا ہے، اس کی گرفتاری ڈال دی ہے، تو پولیس پابند ہے کہ اس نے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کو مجسٹریٹ کی عدالت میں ہر صورت میں پیش کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا تو عدالت اس ملزم کا ریمانڈ مطلب کہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرے گی. اب یہ مجسٹریٹ کی مرضی ہے کہ وہ سمجھے کہ اس کو پولیس کسٹڈی میں دینا ہے یا نہیں دینا. وہ مناسب سمجھے تو اس کو جیل کے اندر بھیج دے، وہ مناسب سمجھے تو 2 دن کا یا 3 دن کا ریمانڈ دے دے. اور میکسیمم اس میں 1-2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ مجسٹریٹ عام طور پر 2 یا 3 دن سے زیادہ کا ریمانڈ نہیں دیتے ایک وقت میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں مطلب 3 دن کا دیا، اس کے بعد فرض کر لیں کہ 2 دن کا ریمانڈ دیا. ٹھیک ہے. عام طور پہ عدالتیں 2 یا 3 دن سے زیادہ کا ریمانڈ نہیں دیتی. ٹھیک ہے. 1 دن، 2 دن، 3 دن. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ کا ریمانڈ نہیں دیتی. ٹھیک ہے نا. اب یہاں دوسرا کوشچن یہ آئے گا کہ میکسیمم کتنے دنوں کا دے سکتی ہیں. یعنی کہ اگر فرض کریں کہ 2 دن کا ریمانڈ دیا، 2 دن میں انویسٹیگیشن پولیس والوں نے جو کرنی تھی وہ کر لی، مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا. اب مجسٹریٹ یہ دیکھے گا کہ اس پولیس آفیسر نے ان 2 دنوں میں کیا تفتیش کی ہے، اس کی کیا پروگریس ہے، کیا اب اس کو مزید ریمانڈ دینا چاہیے، مطلب کہ اس ملزم کو اب مزید پولیس کی کسٹڈی میں دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. اگر تو مجسٹریٹ یہ سمجھے تو اس کو پولیس کی کسٹڈی میں دے سکتا ہے، لیکن میکسیمم 14 دن تک. اس کو اگر ہم اوور آل کاؤنٹ کریں نا تو یہ 15 دن بنیں گے. مطلب ملزم کو پکڑا، 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے، 1 دن ہو گیا. اس 1 دن کے بعد 14 دن تک عدالت کی اجازت کے ساتھ پولیس اس ملزم کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ 14 دن ہی پورے کرنے ہیں، یہ مجسٹریٹ کی ایبسولوٹ مرضی ہے. وہ اگر سمجھے کہ 2 دن کے اندر انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی ہے یا 4-6 دن کے اندر انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی ہے تو حکم کرے گا کہ اس ملزم کو جیل کے اندر بھیج دیا جائے. مطلب کہ اس کی کسٹڈی پولیس کو نہیں دی جائے گی. اب یہاں دوسرا سوال آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اب پولیس کی کسٹڈی میں ایک ملزم چلا گیا. عام ایک جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ جی اب تو ریمانڈ پہ آ گیا. عام بندے یہ سمجھتے نا جی بندہ ریمانڈ دے آ گیا جی ہوم پولیس نے تو کٹنا ہی کٹنا ہے. سر یہ ایک بڑا کامن سوال ہے. یہ ایسا نہیں ہے. قانونی طور پر پولیس کو کوئی بھی ایسا اختیار موجود نہیں ہے کہ وہ ملزم کے ساتھ بدتمیزی کریں، ملزم کی انسلٹ کریں، ملزم کے اوپر ہاتھ اٹھائیں یا جو بھی 3rd ڈگری پولیس والے استعمال کرتے ہیں وہ کریں. سر اس پہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اس میں جو آپ نے کہا کہ قانونی طور پہ پولیس والے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ملزم کو ہاتھ تک بھی لگائیں. نہیں لگا سکتے. میں آتا ہوں آپ کا، میں سوال کافی حد تک سمجھ گیا ہوں کہ اگر اس کے باوجود بھی پولیس ایسا کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات تو بڑی کلیئر آ گئی کہ پولیس کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی، کسی کو مار پیٹ نہیں کر سکتی، کسی کو کوئی جرم قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی. پولیس کا کام کیا ہے؟
ایک دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پولیس نے یہ سب کچھ نہیں کرنا تو پھر پولیس نے کرنا کیا ہے؟ بالکل. یہ آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں اس کے بعد. جی. اب پولیس نے کیا کرنا ہے؟ ریمانڈ پہ آنے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. اب انویسٹیگیشن کیا ہے؟ انویسٹیگیشن کا قانون کے اندر مطلب یہ ہے کلیکشن آف ایویڈنس، یعنی کہ اس فلاں بندے کے خلاف الزام ہے کہ اس نے فلاں جرم کیا، اب اس نے کیا کہ نہیں کیا، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اسی بات کو کلیئر کرنے کے لیے پولیس ملزم کو مجسٹریٹ کے پاس پیش کرے گی، ریمانڈ کے اوپر لے کے آئے گی، اس کی تفتیش کرے گی، اس کے خلاف شہادتیں اکٹھی کرے گی کہ آیا کہ جو مدعی کا موقف ہے وہ واقعی درست ہے، واقعی جو اس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے واقعی وہ صحیح ہے یا مدعی جھوٹ بول رہا ہے، اور کیا واقعی ملزم گناہ گار ہے یا بے گناہ ہے. اب پولیس کی ڈیوٹی صرف یہی تک ہے کہ اس نے اپنی تفتیش کرنی ہے اور اس کی ساری پروگریس رپورٹ اس نے مجسٹریٹ کے سامنے رکھ دینی ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ اب کیسے بچا جائے، کہ عام طور پہ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ پولیس نو پیسے دے دیو، اگر پیسے نہ دیتے تو ساڑے بندے نو کٹے گی. عام کامن سینس یہی ہے نا. سینس یہی ہے. اور اس میں بات ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ مثلا فار ایگزامپل ایک ملزم کو ریمانڈ پہ آ گیا نا، ہمارے یہاں عام یہی صورتحال ہے. مطلب میں بھی یہی سمجھتا ہوں ریمانڈ پہ آئے ہوئے ملزم کو پولیس نے مارنا ہی مارنا. نہیں میں کہتا ہوں کہ پولیس والے صرف اسی بات کی بلیک میلنگ کرتے ہیں اور کہ جی آپ کے بندے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس کو ماریں گے نہیں، پیسے لے لیتے ہیں. ٹھیک نہیں دیکھیں بات سنیں، میں وہی اپنی بات کا میں نے آغاز اسی سے کیا تھا نا کہ اویئرنیس نہیں ہے. دو باتوں کا ہونا ضروری ہے نا، آپ کے پاس اویئرنیس بھی ہو اور آپ میں اتنی ہمت بھی ہو کہ آپ غلط کو غلط کہہ سکیں اور اس کے خلاف اپنے حق کے لیے آپ کھڑے ہو سکیں اور آپ چارہ جوئی کر سکیں. اچھا، اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر پولیس والے ملزم کو ریمانڈ پہ رکھ کے اس کو تشدد کریں یا ماریں تو پھر ان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا عام سب لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ بے شک سوال بعد میں کیجئے گا کہ پولیس والے ملزم کو پکڑنے کے بعد جب اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اس کی گرفتاری نہیں ڈالتے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ سیپریٹلی آپ سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن میں ابھی صرف ریمانڈ کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب پولیس کے پاس کوئی ملزم آ گیا ہے تو پولیس نے صرف تفتیش کرنی ہے، اس کو مارنا نہیں. اب پولیس کی مار سے بچنا کس طریقے سے ہے؟ ٹھیک ہے، جس ملزم کو پکڑا گیا ہے وہ از خود یا اس کا کوئی بھی رشتہ دار ہو سکتا ہے، کوئی بھائی، ماں باپ، کزن، وٹ ایور، کوئی بھی، وہ مجسٹریٹ کی عدالت میں ایک اپلیکیشن دے کہ جی یہ فلاں ہمارا عزیز رشتہ دار پولیس نے فلاں کیس میں پکڑ لیا ہے، ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ پولیس اس کے اوپر تشدد کرے گی، لہٰذا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کروا لیا جائے. ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو مجسٹریٹ اجازت دے گا، بلکہ پولیس والوں کو یہ حکم دے گا کہ آپ اس کو DHQ، مطلب ہمارے ادھر سول ہاسپٹل ہے، آپ اس کو وہاں پہ لے کے جائیں، اس کا میڈیکل چیک اپ کروائیں اور اس MLR یعنی کہ میڈیکل لیگل رپورٹ، مطلب کہ جو ڈاکٹر نے اس کا ایگزامینیشن کرنے کے بعد رپورٹ دی ہے اس کو فائل کا حصہ بنائیں. کم از کم یہ کرنے سے یہ ایک بات تو کلیئر ہو جائے گی کہ جی جب ملزم کو پکڑا گیا تھا اس وقت اس کی جسم کی یہ فلاں کنڈیشن تھی، اس کو کوئی چوٹ تھی نہیں تھی، اس کی جسمانی حالت جو کوئی بھی تھی وہ سامنے آ جائے گی. اب اگر آپ کو لگے کہ پولیس نے یا ملزم کہے جی پولیس نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے یا کوئی زیادتی کی ہے، تو وہ ملزم یا اس کا کوئی بھی لگتا کوئی رشتہ دار وغیرہ پھر جب سیکنڈ ٹائم جس طرح سے میں نے کہا نا کہ فرض کر لیں 2 دن کا ریمانڈ ملا ہے، تو اگر پولیس والوں نے ان 2 دنوں میں کوئی کنفیشن کروانے کے لیے یا کوئی بات اگلوانے کے لیے، کوئی جرم قبول کروانے کے لیے کوئی تشدد وغیرہ کیا ہے، تو وہ ملزم مجسٹریٹ کے سامنے پھر سے ریکویسٹ کر سکتا ہے. اس کا کوئی عزیز بھی کر سکتا ہے، وہ خود بھی کر سکتا ہے کہ جی یہ پولیس والوں نے فلاں نے میرے اوپر تشدد کیا ہے، مجھے مارا ہے، لہٰذا میرا میڈیکل کروایا جائے. آپ نے میڈیکل رپورٹ کے بعد کہا ہے کہ میں دوسری میڈیکل رپورٹ کی بات کر رہا ہوں. ایک میڈیکل رپورٹ اس وقت جب ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد فرسٹ ٹائم مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا. اب یہ بات ہو رہی ہے پولیس، 2 باتیں ہیں نا، ایک بات تو یہ ہے کہ پولیس کے تشدد سے کیسے بچنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تشدد کرے تو کیا کرنا ہے. بتایا میں آ رہا ہوں اس طرف آ رہا ہوں. دیکھیں جب پولیس والے کے ذہن میں یہ بات آئے گی نا
کہ اب इस बंदे का मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है, अब अगर हमने इसको मारा या इसको कोई चोट लग गई या इसके जिस्म के ऊपर कोई नीलगु निशान आ गया या इसकी कोई खुदा न खास्ता को हड्डी पसली को टूट गई, तो फिर बंदा जब दोबारा अपना मेडिकल करवाएगा तो ये बात तो फिर क्लियर हो गई ना कि बंदा तो मुझे स्टेट पुलिस की कस्टडी में दे रहा है। अब पुलिस की कस्टडी में रहते हुए अगर उसको कोई चोट लगती है तो इसका मतलब यह है कि पुलिस वालों ने उसके ऊपर तशद्दुद किया है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली ज़ाहिर है, जब पहले वो ठीक था दोबारा रिपोर्ट जब कराई। देखिए ये मैं 2 एपिसोड में बात कर रहा हूं कि जब मुलज़म गिरफ्तार करके फर्स्ट टाइम मजिस्ट्रेट की अदालत में उसको पेश किया जाएगा, एक दफा उस वक्त उसका मेडिकल करवाएं ताकि उसके जिस्म की सारी कंडीशन जो है वो सामने आ जाए कि उसको कोई चोट थी नहीं थी या जो भी उसके जिस्मानी हालात थे। और अगर ये अब सेकंड एपिसोड है कि अगर तशद्दुद किया जाए, पहली बात तो ये इसलिए थी कि ताकि पुलिस के जहन में एक खौफ हो कि इसका चूंकि मेडिकल हो चुका है, पुलिस ये मुलज़म हमारी कस्टडी में है, अब अगर इसको हम मारेंगे तो ये बंदा आगे जाएगा, ये हमारे खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेगा, हमारे खिलाफ कोई FIR करवाने की कोशिश करेगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है ना। तो इसका सेकंड एपिसोड ये है कि अगर पुलिस वाले दोबारा से तशद्दुद करते हैं, मारपीट करते हैं, कोई भी इस तरह का कोई सलूक करते हैं, तो दोबारा से सेकंड टाइम यानी कि 2 दिन का रिमांड है या 3 दिन का रिमांड है, उसके बाद जब मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाए तो फिर से एक एप्लीकेशन दी जा सकती है मजिस्ट्रेट को कि जी पुलिस वालों ने मेरे ऊपर तशद्दुद किया, मुझे मारा पीटा, लिहाजा मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए। तो वंस अगेन मजिस्ट्रेट की इजाजत के साथ दूसरी दफा फिर उसका वही पुलिस वाला जो उसको लेके आया ना, वो दोबारा से उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा सिविल हॉस्पिटल में जाके। अपनी मर्जी से वो दोबारा नहीं कर सकता। वो अगर फॉर एग्जांपल वो पुलिस वाले ने अगर खुद ही फेंटी लगाई है तो उसको क्या जरूरत पड़ी है उसका मेडिकल करवाने की? बात कर रहा हूं, मुलज़म नहीं कह सकता मजिस्ट्रेट को कि मेरी दोबारा से कह सकता है। अच्छा, क्यों नहीं कह सकता? जब फर्स्ट टाइम उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए तो वो खुद भी कह सकता है कि जी मेरा मेडिकल करवाया जाए। जब सेकंड टाइम उसको पेश किया जाए, ये सेकंड टाइम की बात उसलिए है कि अगर तशद्दुद किया गया है, अगर तशद्दुद किया गया है तो वो कह सकता है मजिस्ट्रेट को जी मेरा दोबारा से मेडिकल करवाया जाए, पुलिस वालों ने मुझे मारा है। अब अगर दोबारा मेडिकल करवाने से फर्ज करें मैं कहता हूं कोई नीलगु निशान ही क्यों ना आ जाए, मतलब अगर उसको कोई छितर प्लेट जिस तरह से वो करते हैं या कोई डंडे का इस्तेमाल करते हैं या थप्पड़ का इस्तेमाल करते हैं, देखिए कुछ ना कुछ जब किसी जिस्म के ऊपर कुछ रूटीन से हट के होगा तो उसके निशानात तो आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। अब अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में ये बात आ गई कि पुलिस ने वाकई इस मुलज़म के ऊपर तशद्दुद किया है, तो फिर उस पुलिस वाले के खिलाफ भी 2 या 3 मैं आपको बातें बताता हूं क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। देखें, एक बात तो यह है कि उसने जो कुछ किया, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा यह भी बता दूंगा, अगर पुलिस कस्टडी में किसी की जान भी चली जाए तो तब भी FIR पुलिस वालों के खिलाफ होनी है। अच्छा जी, मतलब अगरचे वो कुछ करते भी नहीं है, मैं कहता हूं किसी भी वजह से, फर्ज कर लें, अब थोड़ा सा टॉपिक हमारे इधर तक आ गया, चले अगर मर जाए तो बाद में करते हैं। अगर पहले ये कर लेना कि अगर बंदे को चोट लगती है, मेडिकल हो गया, बात सामने आ गई कि वाकई पुलिस ने तशद्दुद किया है, तो फिर एक तो ये कि उस पुलिस ऑफिशियल्स के खिलाफ FIR का अंदराज करवाया जा सकता है। ठीक हो गया। नंबर 2, उस पुलिस डेफिनेटली जब FIR का मैंने पहले जिक्र किया कि FIR का अंदराज ना हो तो आपने क्या क्या करना है। मेरा ख्याल उस टॉपिक को हम दोबारा से रिपीट नहीं करते। नहीं सर, ये इनके सारे अपने भाई होते हैं, ये कहाँ पर अगेंस्ट करेंगे? मैंने अदरवाइज भी तो बताया ना कि आपके पास अदालतें मौजूद हैं, जस्टिस ऑफ पीस आपके पास मौजूद है, हद की इज्जत में आप जा सकते हैं, पुलिस हाई अप्स के पास जा। देखिए मैं ये नहीं कहता कि गलत नहीं होते, लेकिन फिर भी सारा जमाना तो गलत नहीं ना हो जाएगा। तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। अगर आपको एक बंदा गलत मिल गया, दूसरा गलत मिल गया, हो सकता है आपको तीसरा बंदा सही मिल जाए। सही है। आपको हो सकता है सिविल जज सही मिल जाए, आपको हो सकता है सेशन जज सही मिल जाए, आपको हो सकता है कि हाई कोर्ट का कोई जस्टिस सही मिल जाए, आपको हो सकता है पुलिस में कोई उनका हाई जो रैंक ऑफिसर है वो आपको सही मिल जाए। देखिए चलना तो आपने फिर कानून के मुताबिक ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, रहना तो कानून के दायरे के अंदर ही है ना, ठीक है ना। तो अब अगर मेडिकल में ये बात आ जाए तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ वही बात आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, हद की इज्जत का दावा कर सकते हैं। ठीक है, आप उसके हाई अप्स को एप्लीकेशन दे के उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करवा के उसको उसकी नौकरी से फारग करवा सकते हैं। आप उसके खिलाफ FIR का अंदराज करवा के उसको जेल में भेज सकते हैं। अगर FIR का अंदराज नहीं भी हो जाता तो फिर भी प्राइवेट कंप्लेंट, इस्तगासा, बराह रास्त मजिस्ट्रेट को आप अपना इस्तगासा, अपनी फरियाद दे सकते हैं। तो ये आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब दूसरी बात करेंगे
کہ اگر پولیس کی کسٹڈی میں کوئی بندہ مر جائے, ہاں دیکھیں تشدد سے بھی مر سکتا ہے, ہو سکتا ہے اس نے سوسائڈ کی ہو سکتا ہے اس نے کچھ کھا لیا ہو سکتا ہے اس نے اپنا سر دیوار میں دے کے اپنی جان دے دی ہو, واٹ ایور, کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے نا, ہو سکتا ہے پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا ہو, واٹ ایور, کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ پھر مجسٹریٹ کو ایک اپلیکیشن دیں گے کہ پولیس کی کسٹڈی, دیکھیں جب تک بندہ پولیس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے اس کا ذمہ دار دو لوگ ہیں, ایک مجسٹریٹ جس نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, اور ایک وہ پولیس آفیسر جس نے ملزم کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. یہ دونوں جواب دہ ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی کی جان چلی جائے کسی بھی وجہ سے, میں کہتا ہوں بے شک بندے اپنی آئی سے بندہ مر جائے, اس نے بے شک سوسائڈ ہی کیوں نہ کر لی ہو, پھر بھی اس کی وجہ موت جاننے کے لیے مجسٹریٹ درمیان میں آئے گا. وہ اس کو اپلیکیشن دیں یا نہ دیں, اس نے وجہ موت کا ضرور پتہ لگانا ہے. اس کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے گا, اور اگر فرض کر لیں کہ بندہ کسی وجہ سے دفن بھی ہو گیا تو اس کی قبر کشائی کروا کے اس کا دوبارہ سے پوسٹ مارٹم کروا کے اور وجہ موت کا ضرور تعین کیا جائے گا کہ واقعی کیا پولیس نے اس کو تشدد سے مار دیا, گولی سے مار دیا, اس نے خودکشی کر لی, یا واٹ ایور, یہ اپنی آئی سے مر گیا, کوئی بھی صورتحال ہے, لیکن پولیس کی کسٹڈی میں اگر کوئی بندہ مر گیا تو اس کی وجہ موت ہر صورت میں جانی جائے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا کافی ٹائم لے لیا. آخری سمپل سوال ہے, مختصر سا, یہ پولیس انکاؤنٹر یہ کیا چیز ہے؟ ہماری عام عوام تو اس کو نہیں جانتی. ہمارا عام جو ہے نا وہ ایک مزاج بنا ہوا ہے ہمارا, کامن یہی ہے کہ جی پولیس والوں کے خلاف کچھ بھی ہو پولیس نے آپ کا بڑا زبردست قسم کا سوال ہے, اور بے شمار لوگوں کو اویئرنیس اس حوالے سے نہیں ہوتی, اور بڑی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پولیس والے کسی بندے کو پکڑتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اب پار کرنا ہے, جلدی پار کرنا ہے اس کو, تو ایسے کوئی نہ کوئی پولیس والوں کے پاس ایک رٹی رٹائی سٹوری ہوتی ہے, جی ملزم کو ہم نے پکڑا, ہم برآمدگی کے لیے جا رہے تھے, آگے سے اس کے ساتھی آ گئے, اس نے پولیس کے اوپر اپنے ساتھی کو چھڑانے کے لیے گولیاں چلانی شروع کر دیں, تو ہماری کسٹڈی میں جو ملزم تھا وہ بھاگ کے اپنے ساتھیوں کی طرف جا رہا تھا, اور مین وائل وہ اپنے ہی ساتھیوں کی گولی کا نشانہ بن کے مر گیا. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, ڈیفینیٹلی ایسی, ٹھیک ہے. اب آپ کا یعنی کہ پولیس انکاؤنٹر, دیکھیں قانون میں تو پولیس انکاؤنٹر کا اس طرح کا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. پولیس جو بھی کرتی ہے یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے, ماورائے عدالت قتل ہے یہ, ٹھیک ہے نا. پولیس کے پاس قانونی طور پر ایسا کوئی رائٹ موجود نہیں ہے. ہاں صرف ایک بات یہ ہے کہ آپ فرض کر لیں کسی ملزم کا پیچھا کر رہے ہیں, وہ واقعی پولیس آفیشلز کے اوپر گولیاں چلانی شروع کر دے, ٹھیک ہے, آپ کو یہ لگے کہ اگر ہم نے سیلف ڈیفنس نہ کیا اور اگر ہم نے اس کو کاؤنٹر نہ کیا, ان کاؤنٹر کی بات نہیں کاؤنٹر کی بات کر رہا ہوں, کہ یعنی کہ مطلب کہ اگر ہم پولیس والے اگر یہ سمجھے کہ ہم نے اگر طاقت کا استعمال نہ کیا, ہم نے اس کے اوپر گولی نہ چلائی, تو جس طرح سے یہ ڈیسپریٹ ہو کے ہمارے اوپر گولیاں چلا رہا ہے, ہمارے بندے مر جائیں گے. مطلب اگر آپ کو یہ لگے کہ خدا نخواستہ ہماری جان جا سکتی ہے یا ہمیں گولی لگ سکتی ہے, تو پھر پولیس والوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ سیلف ڈیفنس کا رائٹ استعمال کرتے ہوئے اس ملزم کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. یہ اس بات کی قانون اجازت دیتا ہے. دیکھیں یہ اچھا یہ ایک ایسا سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل پبلک کے لیے بھی اس کی اویئرنیس اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ خدا نخواستہ اگر سیلف ڈیفنس کی چونکہ بات ہو رہی ہے, یہ ایک بڑا کمپلیٹ ٹاپک ہے, لیکن میں اس کو بالکل مختصر سا بات کرتا ہوں. ایک عام کامن پرسن کی بات کرتا ہوں مثال کے طور پہ, کہ اس کے ساتھ کوئی بندہ ڈکیتی کرتا ہے, یا کسی کے گھر میں کوئی داخل ہو جاتا ہے, یا کسی کے ساتھ کوئی ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا کوئی بدفعلی والا کوئی معاملہ ایسا بن جائے, یا کسی کے اوپر حملہ آور ہو جائے, یا کسی کی جان لینے کی کوشش کرے, تو یہاں پر بھی رائٹ آف سیلف ڈیفنس, یعنی کہ اگر آپ کو لگے کہ فلاں بندہ اگر میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کی, تو یہ جس طرح سے میں نے کہا بدفعلی ہے, ریپ ہے, کڈنیپنگ ہے, ڈکیتی ہے, واٹ ایور, یا آپ کو لگے کہ میری جان کو خطرہ ہے, یہ مجھے چوٹ پہنچا سکتا ہے, یہ مجھے شوٹ کر سکتا ہے, تو پھر ہر بندے کے پاس سیلف ڈیفنس کا رائٹ موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے, بالکل ٹھیک ہے, اپنے سیلف ڈیفنس کا رائٹ استعمال کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ بہت ساری پابندیاں ہیں کہ آپ کو اگر لگے کہ کوئی بندہ آپ کے اوپر حملہ آور ہے, سب سے پہلے قانون تو یہ کہتا ہے کہ آپ قانونی راستہ اختیار کریں.
لیکن اگر کوئی بندہ سامنے کھڑا ہے اور اس نے گن تانی ہوئی اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس نے فائر کر دیا تو آپ کی جان چلی جائے گی، تو پھر وہاں پہ آپ اپنے سیلف ڈیفینس کا رائٹ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن قانون کہتا ہے کہ آپ نے سیلف ڈیفینس کا رائٹ اتنا استعمال کرنا ہے جتنا ضروری ہے. مطلب کوئی آپ کو تھپڑ مارے اس کے بدلے میں گولی نہیں مارنی اس کو. ہاں. کوئی آپ کو ڈنڈا مار دے تو ڈنڈے کے بدلے میں اس کو برش نہیں مار دینا خدا نخواستہ. مطلب جتنی طاقت کا کوئی بندہ استعمال کر رہا ہے آپ نے اس کے بدلے میں اتنی ہی طاقت کا استعمال کرنا ہے. ہاں جان لینے والی بات، جس طرح سے میں نے مختلف آپشنز کی بات کی ہے، ان صورتوں میں پھر جان لینے تک قانون کہتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں. یا کسی کے پاس ویپن ہے اور وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری جان لے سکتا ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے سیلف ڈیفینس کا رائٹ استعمال کرتے ہوئے آپ دوسرے بندے کو شوٹ کر سکتے ہیں. قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر یہ جو مختصر آپ اس کا بتائیے گا، یہ جو ہمارے ہاں جو آپ نے اسٹوری سنائی بھی ہے پولیس کی کہ جی ایسے ایسے ہوا، ہمارے اس کے بندے آئے، انہوں نے آ کے بریسٹ کر دیے یا شوٹ کرنا شروع کر دیا، تو ہمارے بندے بھی اس میں، تو پھر ہم نے ایسا کر دیا. جیسے آپ نے اسٹوری یہ سنائی ہے پولیس والوں کے پاس ایک ریٹائر اسٹوری، اس میں آ کے قانون کیا کہتا ہے کہ اس میں خاموشی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی ان کے پاس ہے؟ نہیں، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عام طور پر ملزم کو سمجھ ہوتی ہے، اس کے گھر والوں کو بھی سمجھ ہوتی ہے کہ پولیس انکاؤنٹر کر دے گی. آلموسٹ ملزمان کو پتہ ہوتا ہے کہ پولیس میرا انکاؤنٹر کر دے گی. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس والوں کے خلاف آپ کیا مطلب کارروائی کر سکتے ہیں جب دیکھیں کسی کی جان کا معاملہ ہے نا. اگر کسی ملزم کو لگے کہ پولیس مجھے فارغ کر دے گی، مجھے عدالت میں پیش کیے بغیر مار ڈالے گی، تو فوری طور پر عدالت سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، عدالت میں پٹیشن دینی چاہیے. میں سمجھتا ہوں بلکہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں پٹیشن دینی چاہیے اور اپنے ان تمام خدشات کا اظہار کرنا چاہیے. عدالت سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ پولیس ہمیں انکاؤنٹر میں مار ڈالے گی، مطلب کہ ایک فیک انکاؤنٹر میں مار ڈالے گی. ایک تو پولیس کو انسٹرکشنز دی جائیں کہ یہ اس طرح کی غیر قانونی حرکت نہ کرے، اور دوسرے نمبر پہ پولیس کو حکم دیا جائے کہ میری گرفتاری ڈالے اور مجھے جیل میں بھیج دے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ملزم کے وہ رسا کریں گے، وہ رسا کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کرنا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی صورتحال مطلب ہو جائے، پولیس فیک انکاؤنٹر میں پولیس مار دے، تو پھر بھی چارہ جوئی کرنی چاہیے. آلدو کہ پولیس نے خود یہ کام کیا ہوتا ہے، اندراج مقدمہ کے لیے آپ جائیں گے تو آپ کی بات سنی نہیں جائے گی، لیکن آپ کو کم از کم پھر جانا چاہیے، جسٹس آف پیس کے پاس جانا چاہیے، ہائی کورٹ کے پاس جانا چاہیے، اندراج مقدمہ کے لیے جانا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی درخواست کے اوپر چاہے عدالت کے حکم سے ہو، ایف آئی آر ہو، بے شک وہ ایف آئی آر پولیس والے بعد میں خارج کر دیں، آپ استغاثہ دائر کریں، لیکن جو قانونی رستے آپ اختیار کر سکتے ہیں وہ آپ کو ضرور اختیار کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، ممنون ہوں آپ کا. آپ کا شکریہ. ناظرین یہ تھی آج کی ہماری پوڈ کاسٹ. میں نے پہلے بتایا کہ جسٹ اویئرنیس ہے عام عوام الناس کے لیے، عام جو طبقہ ہے، جو لوگ کسی بھی معاملے میں پولیس سے پریشان ہیں، ڈسٹرب ہیں، تو ان کے لیے ہم نے یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کو ہم نے ایڈوکیٹ صاحب ان کو مدعو کیا تھا، تو ان کا میں نے شکریہ بھی ادا کیا. سر ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ. بہت شکریہ. تو ناظرین یہ دیکھنا نہ بھولیے گا، آپ کو بہت فائدہ دے گی. السلام علیکم.